حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمتوں کے حامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں. دیکھیں کچھ لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک مرتبہ پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے جیسا کبھی نہیں آتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے ہیں کہ نہ ان سے پہلے کوئی ان کے جیسا تھا، نہ اب قیامت تک کوئی ان کے جیسا آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی تھی. آپ ابن الوقت نہیں تھے بلکہ آپ ابو الوقت تھے. ابن الوقت کہتے ہیں وقت کا بیٹا، ابو الوقت کہتے ہیں وقت کا باپ. آپ ابن الوقت نہیں تھے. ابن الوقت کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے حالات ہو ویسے زندگی کو گزارا جائے، چلو ادھر ہوا ہو جدھر کی. لیکن ابو الوقت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر نہیں چلتا جدھر کے ہوا لے کے جا رہی ہے، بلکہ وہ زمانے کو اپنے مطابق پھیر لیتا ہے، وہ زمانے کو اپنے مطابق کر لیتا ہے. وہ زمانے کے پیچھے پیچھے نہیں چلتا ہے بلکہ زمانے کو اپنے پیچھے لے کے چلتا ہے. اور ایک مومن کی شان بھی یہی ہے. مومن اس زمانے کا غلام نہیں ہے بلکہ آقا ہے. اس زمانے کا پابند نہیں ہے بلکہ وہ مالک ہے، مختار ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے چاند و سورج کو تابع کر دیا ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دن اور رات کو تابع کر دیا ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ تمہارے تابع اور فرمان کر دیا ہے. سب کچھ انسان کے لیے ہے. انسان کی پیشانی معبود برحق کے لیے ہے اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ انسان کے لیے ہے. تو انسان اس دنیا میں اس زمانے کا آقا بن کے آیا ہے. خصوصاً مسلمان اس زمانے میں وہ زمانے کا آقا ہے، غلام نہیں ہے. اسی لیے ایک مومن اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ زمانے کے اور وقت کے پیچھے پیچھے نہیں چلتا ہے بلکہ اپنی زندگی اس انداز سے گزارتا ہے کہ وقت کو اپنے مطابق کر لیا کرتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے زمانے کو، وقت کی کلائی کو مروڑ کے اپنے مطابق کر لیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے اس تربیت کی برکت یہ ہے کہ ہم سا نہ پہلے کبھی کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا. حضرات محترم، یہ شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کہاں سے ملی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا یہ نتیجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. دیکھیں، ایک باوقار اور حقیقت میں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بڑا بنا دے، جو دوسروں کی زندگی کو بامقصد بنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم الشان تھے کہ آپ نے اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو، اپنے ماتحتوں کو اور جن کی تربیت فرمائی ہے تو کسی کو صدیق اکبر بنایا تو صداقت کا تاجدار بنا دیا، کسی کو عمر فاروق بنایا تو عدالت کا تاجدار بنا دیا، کسی کو سخاوت کا تاجدار عثمان غنی بنا دیا تو کسی کو شجاعت کا تاجدار مولائے کائنات بنا دیا. تو آج ہم انہی عظیم لوگوں میں سے جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گفتگو کریں گے. آپ کو اللہ نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 950 سال اگر جبریل میرے عمر کی شان بیان کرے تو میرے عمر کی شان ختم نہیں ہونے والی ہے. جبریل امین اللہ کا فرشتہ، رسول الملائکہ، سردار ملائکہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 950 سال اگر جبریل میرے عمر کی شان بیان کرے تو عمر کی شان ختم ہونے والی نہیں ہے. محترم، اتنا عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جتنی شانیں، جتنی عظمتیں، جتنی برکتیں، جتنی رفعتیں، جتنی بلندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو عطا فرمائی ہیں، یہ سب اپنی جگہ ہیں. لیکن ایک خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ جسے پڑھ کے دل تازہ ہو جاتا ہے اور سن کے ایمان کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں. حضرات محترم، اور لوگ جو دنیا کے سارے مسلمان ہوئے، ایمان لائے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے لائے، اپنی مرضی سے لائے.
دنیا کے لوگ جو بھی مسلمان ہوئے جتنے بھی ہوئے وہ اپنی مرضی سے ہوئے، لیکن عمر فاروق وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا ہے پروردگار عالم سے، یہ دنیا کے جتنے مسلمان ہیں یہ رسول اللہ کے مرید ہیں، لیکن عمر کی وہ ذات ہے کہ وہ مرید بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں، وہ رسول کو چاہنے والے بھی ہیں، اور یہ وہ عمر ہیں جن کے تعلق سے حضرت رسول اکرم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمایا تھا، یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر او عمر، اے اللہ تو اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما دے یا عمر کے ذریعے عزت عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہم، ایک روایت میں آتا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر خاصہ، اے اللہ خاص طور پر عمر کے ذریعے اسلام کو عزتیں عطا فرما دے، اے اللہ اسلام کی جھولی میں تو عمر کو ڈال دے۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے دعا کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھلا کیسے رد جانے والی تھی؟ یہ وہ رسول ہیں کہ اگر قبلہ بدلوانے کی نیت سے دل میں چاہت رکھ کے اگر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم مسلمانوں کا قبلہ بدل دیتا ہے۔ یہ شان ہے رسول اکرم کی، اور جب اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے اے میرے مولا اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرماتے، تو بھلا یہ دعا کیسے ٹالی جانے والی تھی؟ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا جب اللہ کے رسول نے مانگی کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے، تو دیکھیں کس طرح یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آج دعا مانگی ہے، دوسرا ہی دن ہے کہ کفار اسلام کے خلاف میٹنگ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں مکہ کے اندر کہ یہ مسلمان تو بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ سارے لوگوں نے مل کر ایک پلان بنایا کہ کیوں نہ محمد کو قتل کر دیا جائے، نہ محمد رہیں گے، نہ اسلام پھیلے گا، نہ مسلمان بڑھیں گے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ قتل کون کرے گا اور یہ کام کرے گا کون؟ حضرت محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابھی اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نبی کو قتل کروں گا، میں محمد کو قتل کروں گا، معاذ اللہ، اور وہاں سے چل پڑتے ہیں اس ارادے سے کہ میں محمد کو قتل کروں گا۔ حضرت محترم راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ننگی تلوار جب حضرت عمر کے ہاتھ میں انہوں نے دیکھی تو دیکھنے کے بعد کہا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تم محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو؟ اگر تم نے محمد کو قتل کر دیا تو جانتے ہو بنو ہاشم کے لوگ، ان کے چاہنے والے ان کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیں گے، تم کس ہوش میں ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد پر ایمان لے کے آ گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر نے جلال میں تلوار کو اٹھایا اور فرماتے ہیں کہ میں محمد کے پاس بعد میں جاؤں گا، پہلے تیرے سر کو اڑا دیتا ہوں۔ اور جیسے ہی تلوار لے کر ان کی طرف بڑھے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے عمر نبی کو بعد میں قتل کرنا، میری گردن کو بعد میں سر کو تن سے جدا کرنا، پہلے جا کر اپنے بہنوئی کی خبر لے لے، جا کر اپنے بہن کو دیکھ، وہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جنہیں تو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر کا اور جلال بڑھ جاتا ہے اور آپ پلٹ جاتے ہیں وہاں سے اور اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر آتے ہیں۔ آنے کے بعد دروازے کو بجایا، دستک دی، اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے پیارے صحابی حضرت عمر کی بہن کو اور ان کے بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی عمر نے دروازے کو کھولنے کے لیے کہا تو انہوں نے حضرت خباب کو جلدی سے کونے کے اندر چھپا دیا اور بہن نے آ کے دروازے کو کھولا۔ حضرت عمر داخل ہوئے، فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ یہ کیسی آواز آ رہی تھی اور تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ میں نے سنا ہے کہ تم محمد پر ایمان لے کر آ گئے ہو، باپ دادا کا دین تم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو بہن نے کہا ہاں، بہنوئی نے کہا ہاں ہم نے دین چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ باپ دادا کا دین جھوٹا تھا اور جو دین محمد لے کے آئے ہیں وہ دین سچا دین ہے، وہ دین غریبوں کی فکر کرتا ہے، وہ دین ایک خدا کی عبادت کرنا سکھاتا ہے، وہ دین سچ بولنا سکھاتا ہے، وہ دین جو پہلے ہم مانتے تھے وہ دین جھوٹا
جھوٹا تھا, محمد کا دین سچا ہے, ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے, اتنا سننا تھا. حضرت عمر بڑھتے ہیں آگے, بہنوئی کو مارنا شروع کیا, بہن کو مارنا شروع کیا, مارتے مارتے دونوں کو لہو لہان کر دیا, خون بہنے لگا. حضرت رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مار کھا رہے ہیں, حضرت عمر بہنوئی کو مارتے ہیں, بہن بچانے آتی ہے, بہن کو بھی مارتے ہیں. جب بہن کا خون بہنے لگتا ہے تو بہن للکار کے کہتی ہیں, آخر وہ بھی تو عمر کی بہن تھی, کہتی ہے اے عمر تو ہمارے جسم کا ایک ایک قطرہ خون تو نکال سکتا ہے, لیکن ہمارے دل سے نبی کی محبت نہیں نکال سکتا ہے. ہم نبی کے جامع عشق کے محبت کے مست ہیں, ہم نبی کے جامع محبت کے مست ہیں. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے, ارے یہ دنیا کے نشے ہیں جو دواؤں سے اور کھٹائی سے چلے جاتے ہیں. یہ نبی کی محبت کا نشہ ہے. کائنات میں ابھی تک کوئی چیز ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے جو نبی کی محبت کے نشے کو اتار سکے. ہم نبی کے جامع محبت کے مست ہیں. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. جب بہن کی یہ بات سنتے ہیں, جب یہ بہن کا یہ جذبہ ایمانی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا دکھاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے, مجھے دکھاؤ تو صحیح تم پڑھ کیا رہے تھے. آپ کی بہن کہتی ہے عمر نہیں, تم ناپاک ہو, تم ناپاک ہو, ہم تمہارے ہاتھ میں وہ مقدس کتاب نہیں دے سکتے. حضرت عمر نے کہا تو کیا کرنا ہوگا, کہا پہلے تم نہاؤ, غسل کرو. حضرت عمر نے غسل کیا, غسل کرنے کے بعد کہا لاؤ اب تو مجھے وہ کتاب دو. حضرت عمر نے جیسے ہی آسمانی کتاب قرآن مقدس کو پڑھنا شروع کیا ہے, آیات کو پڑھتے جا رہے ہیں, آیات کو پڑھتے ہیں, اور جیسے ہی اس آیت مبارکہ پر پہنچتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے, اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو, میری ہی عبادت کرو, اور میرے ذکر کے لیے میری ہی عبادت کرو. جب یہ کلام قرآن مقدس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں اور جب اس آیت سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے بھی محمد کے پاس لے چلو, مجھے نبی سے ملنا ہے. حضرات محترم وہ صحابی جو بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے, کونے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, فوراً نکل کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ, اے عمر کل میرے مصطفیٰ نے تمہارے لیے دعا فرمائی تھی, اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما دے, اور آج مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے نبی کی دعا کو قبول فرما لیا. حضرات محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کے گھر سے رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. اللہ کے رسول اندر موجود تھے. کچھ صحابہ کرام حضرت امیر حمزہ اور دیگر صحابہ دروازے پر پہرا دے رہے ہیں, اللہ کے رسول اندر موجود ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمان چھپ چھپ کر اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے, چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے, چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے. حضرات محترم حضرت عمر جیسے ہی اس گھر کی طرف بڑھتے ہیں, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں, اگر نیک نیت سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آج ان کا سر انہی کی تلوار سے الگ کر دیا جائے گا. حضرت امیر حمزہ یہ بھی بڑے بہادر تھے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی گھر کے قریب ہوتے ہیں ادھر بذریعے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو سارے حالات سے آگاہ کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد آگے بڑھے, حضرت عمر کے دامن کو پکڑا اور تلوار کو پکڑا. پکڑنے کے بعد کہا اے عمر کب تک اڑے رہو گے, کیا جب تک ذلت تمہارے سر پر مسلط نہیں ہو جاتی تب تک اڑے رہو گے. اتنا کہنا تھا, عمر کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. حضرات محترم حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا ہے تو صحابہ کرام کے درمیان خوشی کی لہر دوڑ گئی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان لے کر آیا تو مسلمانوں نے اتنی بلند آواز میں نعرہ لگایا کہ سارے مکہ کے لوگوں نے اس نعرے کی آواز کو سنا. مسلمانوں کی خوشی کا عالم یہ تھا, اور کیوں نہ خوش ہوتے. آج کے دن سے پہلے مسلمان جو عبادت کیا کرتے تھے وہ چھپ کے کیا کرتے تھے, لیکن جب عمر مسلمان ہوئے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ ہم سچے ہیں, ہمارا دین سچا ہے. آقا نے فرمایا ہاں ہمارا دین سچا ہے, ہمارا قرآن سچا ہے, ہمارا خدا سچا ہے. کہا ہاں خدا سچا ہے, قرآن سچا ہے. تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ہم چھپ کر
عبادت نہیں کریں گے بلکہ ہم کھل کے عبادت کریں گے اور کعبہ کے قریب جا کر عبادت کریں گے. آپ مسلمانوں نے تقریباً 40 مسلمان اس وقت تھے. ایک روایت میں آتا ہے 39 تھے. 40ویں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے اور بعض کہتے ہیں 40 پہلے سے تھے. 41ویں حضرت عمر مسلمان ہوتے ہیں. 2 صفوں میں مسلمان بڑھ جاتے ہیں. ایک صف کی قیادت حضرت عمر فرماتے ہیں, ایک صف کے آگے آگے حضرت امیر حمزہ اللہ کے رسول کے چچا چلتے ہیں اور دونوں صفیں مکہ مکرمہ میں گزرتے ہوئی کعبہ کے پاس آتی ہیں اور مسلمان اس دن پہلی مرتبہ کھل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جن مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ جو بھی مسلمان ہوتا تو کافروں کے ڈر سے تاکہ ستائے نہیں, ماحول نہ خراب ہو, وہ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے, اپنا ایمان لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے. لیکن جس نے سب سے پہلے اپنے ایمان کو لانے کے بعد ظاہر کیا ہے وہ عمر فاروق کی ذات ہے. اور جب جس کے ایمان لانے کے بعد کھلے عام اسلام کی تبلیغ ہونا شروع ہوئی ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات محترم, یہ شان, یہ دبدبہ, یہ روب, یہ وقار, یہ عزت, یہ ہمت, یہ بہادری, یہ شجاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ حضرت عمر کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں, آپ حضرت عمر کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں گے تو نہایت سادہ زندگی, نہایت سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو آپ نے گزارا اور عدل و انصاف اس دنیا کے اندر آپ نے قائم کیا ہے. نیائے کو اس دنیا کے اندر پھیلانے والی اگر کوئی ذات ہے تو اسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. سادگی کے ساتھ آج ہم جو درس حضرت عمر فاروق کی زندگی سے حاصل کریں گے وہ ہے سادگی سے زندگی کو گزارنا اور عدل کو قائم کرنا, انصاف کرنا, نیائے کو پھیلانا. حضرات محترم, سادگی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب تک سادگی کو اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے. اور عدل اور انصاف ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے امن پھیلتا ہے. فرمایا گیا کہ کوئی بھی ملک بھوکمری کا شکار ہونے کے بعد تو آباد رہ سکتا ہے, کوئی بھی ملک غریبی کا شکار ہونے کے بعد تو آباد رہ سکتا ہے, لیکن ظلم کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ملک آباد نہیں رہ سکتا ہے. کسی بھی ملک میں 40 دن اور رات کا ایک لگاتار بارش ہونا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ظلم کو ختم کر کے کسی کے درمیان انصاف کو آباد کیا جائے. حضرات محترم, انصاف ایک اتنی بڑی چیز ہے اور سادگی اتنی بڑی چیز ہے. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سادگی کو اٹھا کر دیکھیں. اتنا باوقار آدمی لیکن کس قدر سادہ زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری ہے. امیر المومنین جب آپ بن گئے, دوسرے خلیفہ کی حیثیت سے جب آپ مسند پر تھے, امیر المومنین تھے, عید کا دن آیا, نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ کی طرف امیر المومنین جب پڑھنے کا وقت آیا تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں ذرا جوتے دو, مجھے عید کی نماز پڑھانے کے لیے جانا ہے. حضرات محترم, آپ کی بیوی کہتی ہیں کہ جوتے تو بڑے پرانے ہو گئے ہیں, اتنی مرتبہ ان کی سلائی ہو چکی ہے کہ اب ان کو درست نہیں کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, بغیر جوتے کے چلے جائیں گے. بیوی نے کہا بغیر جوتے کے چلے جائیں گے, لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی پرواہ کون کرتا ہے, لوگوں کا کیا ہے, وہ تو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں. لوگوں کا کیا ہے, وہ آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں. عمر اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے. عمر کو پرواہ ہے تو اس بات کی ہے کہ عمر کے بارے میں رب کیا کہتا ہے, عمر کے بارے میں رسول کیا کہتے ہیں. عمر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. عمر کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. حضرات محترم, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب عیدگاہ کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک شخص نے راستے کے اندر کہا کہ اے عمر جوتے نہیں پہنے, اے عمر جوتے نہیں پہنے, عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہو, عیدگاہ میں جا رہے ہو, جوتے نہیں پہنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارا شکریہ کہ تم نے اس طرف توجہ دی یا میرے جوتوں کی طرف دیکھا, لیکن یہ جوتے کیا ہیں, جوتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کبھی اگر عمر کی کردار کے اندر کمی دیکھنا تو اسی طرح یاد دلا دینا کہ عمر تمہارے اندر تو یہ کمی پائی جا رہی ہے, تاکہ تمہارے یاد دلانے سے عمر اس کمی کو دور کر لے. وقت کا امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہے, وہ عمر ننگے پاؤں عیدگاہ کے اندر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اپنے پیروں کو دھویا اور عید کی نماز پڑھا دیتے ہیں. حضرات محترم, یہ عمر ہیں, ایسی شان ہے, اتنی حدیثیں, اتنی بڑائی ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. احادیث کے اندر آتا ہے جیسے میں نے بیان فرمایا کہ عمر کو میرے رب نے ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ 950 سال اگر جبریل میرے عمر کی شان بیان کرے تو شان ختم نہیں ہوگی. ایک جگہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر کو اللہ نے وہ رعب عطا فرمایا ہے کہ اگر کسی راستے سے عمر گزر جائے تو اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا ہے.
ہے. ایک جگہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیًا لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ایسی شان. لیکن کبھی بھی عمر نے یہ نہیں کہا کہ میرے بارے میں نبی نے یہ کہا ہے, میرے بارے میں نبی نے یہ کہا ہے, میں تو یہ ہوں. نہیں, بلکہ جب بھی عمر کے سامنے بات چلی ہے تو عمر یہی کہتے ہیں ارے میں کیا ہوں, میری حیثیت کیا ہے, میں تو اس باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا, اونٹ چرانے والے باپ کا میں بیٹا ہوں, میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اس طرح سادگی کے ساتھ حضرت عمر اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے. حضرات محترمہ, ارض تہامہ ایک جگہ ہے جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزرے جب وہاں سے تو آپ کی آنکھیں اشکوں کی خیرات برسانے لگی, آنسو گرنے لگے. لوگ ساتھ میں تھے. کہا اے امیر المومنین, اتنے بہادر ہو کر, اتنے دلیر ہو کر, اتنے طاقتور ہو کر بچوں کی طرح روتے ہو, اے عمر بات کیا ہے؟ حضرات محترم دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. میرے عمر ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ زمین ہے, یہی ارض تہامہ ہے کہ جہاں پر ایک مرتبہ جب میں چھوٹا تھا میرے باپ نے یہ کہا تھا اے عمر ان چند اونٹوں کو لائن سے لگاؤ. میں نے بہت کوشش کی, جب میں ایک اونٹ کو سیدھا کرتا دوسرا آگے نکل جاتا, آگے والے کو پیچھے لاتا تو پیچھے والا آگے ہو جایا کرتا تھا. عمر اسی سرزمین پر چند اونٹوں کو کے لائن سے کھڑا نہ کر سکا, لیکن آج رسول کی غلامی کی برکت ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر عمر کی حکومت ہے, ساری دنیا لائن میں کھڑی ہے. یہ مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ ہے, مصطفیٰ کے ٹکڑوں کا صدقہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ. حضرات محترم, یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیت المقدس آج بھی غیروں کے ہاتھ میں ہے, بلکہ یوں کہیے کہ غیر ظلم کرتے رہتے ہیں, لیکن پہلی مرتبہ اس کو جس نے فتح کیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اس کی فتح کا واقعہ کیا ہے کہ حضرت رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ نے حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ان کو صدارت دے کر, ان کو سپہ سالار بنا کر بیت المقدس کی طرف لشکر کو بھیجا. جب یہ لشکر اسلام کا وہاں پہنچتا ہے, وہاں کے لوگ اسلام کے لشکر کی طاقت کے بارے میں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے مجاہدین کیسے ہیں. وہ مسلمانوں کی طاقت کا علم ان کو تھا. جب یہ لشکر پہنچتا ہے تو اس جگہ کا پادری, اس شہر کا پادری اس قلعے کے دیوار پر آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے مسلمانوں, تم اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو, میں اپنے اس شہر کی چابیاں دے دوں گا, بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیا جائے گا, تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں جنگ و جدال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم یہ بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے, چابیاں تمہیں دے دیں گے, تم اپنے سردار کو بھیج دو. لوگوں نے حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے پاس بھیجا. جب حضرت عبیدہ ابو عبیدہ اس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ آپ کو نیچے سے اوپر تک دیکھتا ہے, اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے, اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے جاؤ, میں تم کو چابیاں نہیں دیتا, جو تمہیں کرنا ہے کر لو, میں کبھی بھی یہ چابیاں تم کو دینے والا نہیں ہوں. لوگ حیرت زدہ رہ گئے, پریشان رہ گئے کہ ارے یہ بوڑھا راہب ابھی تو یہ کہتا تھا کہ میں تمہیں چابیاں دے دوں گا, تم اپنے سردار کو بھیج دو. لیکن جب ہم سردار کو لے کر آئے ہیں تو یہ کتاب میں کچھ دیکھتا ہے اور میرے سردار کو دیکھتا ہے اور کہتا میں چابیاں نہیں دینے والا ہوں. لوگوں نے کہا کیا بات ہے, تم نے ابھی تو کہا تھا کہ میں چابیاں دے دوں گا, تم اپنے سردار کو لے کر آؤ. تو اس بوڑھے راہب نے اپنی کپکپاتی ہوئی آواز کے اندر کہا اے مسلمانوں, میں اپنے اس الہامی کتاب کی بات مانوں یا میں تمہارے سردار کو مانوں, تمہاری طاقت کو مانوں, میری جو کتاب کہتی ہے اس اعتبار سے یہ تمہارا سردار کھڑا نہیں اترتا ہے, میں چابی نہیں دینے والا. اس لیے کہ جس سردار کی تعریف اور جس سردار کے بارے میں جو صفات اس کے اندر بیان ہیں وہ ان کے اندر موجود نہیں ہیں, اور جب تک وہ سردار نہیں آ جاتا اس بیت المقدس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. تمہارے پاس کتنی ہی طاقت سے ہی میں تم کو چابیاں نہیں دینے والا. حضرات محترم, جب لوگوں نے یہ سنا تو کہا ذرا اپنی وہ نشانیاں ہمیں بھی پڑھ کے تو سناؤ, جو الہامی کتاب تمہارے پاس ہے وہ نشانیاں ہمیں پڑھ کے تو سنا, وہ ہے کیا؟ تو اس پادری نے وہ نشانیاں سنانی شروع کی. وہ کہتے ہیں, وہ پادری کہتا ہے کہ اس شہر کو, بیت المقدس کو فتح کرنے والا جو شخص ہوگا اس کے گال اندر کی طرف ہوں گے, آنکھیں اندر کی طرف ہوں گی, داڑھی اس کی لمبی ہوگی, پتلا اس کا بدن ہوگا, رنگ اس کا سرخ ہوگا, انگلیوں پر اس کے گوشت کم ہوگا, لمبی لمبی اس کی انگلیاں ہوں گی, پنڈلیوں تک اس کے جو ہے وہ تہبت ہوگی,
جب یہ نشانیاں بیان کرتا ہے تو سارے صحابہ مسکرانے لگتے ہیں، سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، اور سب صحابہ اپنے دل کے اندر یہ کہتے ہیں ارے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ لشکر کے سردار کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ تو ہمارے امیر المومنین کی بات کر رہا ہے، اس لیے کہ جو صفات اور جو باتیں وہ بتا رہا تھا وہ ساری کی ساری حضرت عمر کی نشانیاں تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ساری صفات تھی۔ جلدی سے ایک خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف لکھا گیا اور کہا گیا اے عمر یہاں تشریف لائیے، آپ کی بڑی ضرورت ہے، اور سارے حالات کو بیان کیا گیا۔ اب حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا کس شان سے آنا چاہیے، آج بیت المقدس کے بلاوے پر آ رہے ہیں، بلایا گیا ہے تب آ رہے ہیں، کس قدر شان سے آنا چاہیے۔ لیکن میں نے کہا کہ سادگی کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ حضرت عمر جب وہاں سے چلتے ہیں تو ایک اپنی ذاتی اونٹنی لے کر چلتے ہیں، اور اس پر اس کے اپنے ساتھ ایک غلام کو لیتے ہیں، اور غلام کو اس طرح لے کے چلتے ہیں، راستے میں باری لگاتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا اونٹنی پر اور تم پیدل چلو گے، اور تھوڑی دیر تم اونٹنی پر بیٹھو گے، میں پیدل چلوں گا۔ اس طرح اترتے چڑھتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں۔ بیت المقدس کے قریب جب پہنچتے ہیں تو غلام کے بیٹھنے کی باری ہے۔ جب شہر آنے لگا اور اس کی در و دیوار فصیل نظر آنے لگی، قلعے نظر آنے لگے، تو اب غلام کے بیٹھنے کی باری ہے۔ غلام کہتا ہے سرکار میرے آقا اے امیر المومنین آپ بیٹھ جائیں، دشمنوں کا شہر شروع ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، باری تمہاری ہے، بیٹھو گی بھی تم ہی، میں پیدل چلتا ہوں۔ غلام کو بیٹھا کر بیت المقدس کے اندر امیر المومنین داخل ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پھٹے ہوئے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور جب آگے بڑھتے ہیں تو پانی کا ایک نالا آتا ہے۔ جب تک یہ موزے چمڑے کے جو پھٹے ہوئے قدموں کے اندر پہنے ہوئے تھے تو ان کی پھٹن نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی پانی کا نالا آیا عمر فاروق نے ان چمڑوں کے جوتوں کو نکالا ہے، موزوں کو نکالا ہے، اور نکالنے کے بعد کندھے پر رکھ لیا ہے۔ آگے جب بڑھتے ہیں صحابہ کرام نظر آنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں، امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے وہ چمڑے کے جوتے جب تک پیر میں تھے تب تک تو پھٹن نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جب اس کو کاندھے پر رکھ لیا ہے تو یہ پھٹن نظر آ رہی ہے۔ امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہی قریب پہنچتے ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کہتے ہیں اے امیر المومنین یہ دشمنوں پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ یہ کیسے پرانے لباس کے اندر آئے ہیں، اور یہ چمڑے کی جوتوں کی پھٹن قدموں کے اندر جب تک تھے تو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اے امیر المومنین جب آپ نے اس کو کندھوں پر ڈال دیا ہے تو یہ نظر آ رہے ہیں، ان دشمنوں پر کیا اثر پڑے گا؟ اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر کو جلال آ جاتا ہے، خون آنکھوں میں اتر آیا۔ آپ جلال میں ارشاد فرماتے ہیں اے ابو عبیدہ اگر تیرے سوا کوئی یہ بات کرتا تو میں اس کو سزا دیتا۔ آپ نے زمین سے کنکریوں کو اٹھا کر ابو عبیدہ کی طرف مارا اور فرماتے ہیں اگر کوئی دوسرا یہ بات کرتا تو میں اس کو سزا دیتا۔ اے ابو عبیدہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کپڑوں کی چمک ہمیں عزت دلانے والی ہے؟ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ موزوں کا نیا پن ہمیں عزت دلائے گا؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ پگڑیوں کی اونچا پن ہمیں عزت دلائے گا؟ یہ عزت و وقار جو کچھ ہے ان پگڑیوں کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ عزت و وقار جو ہے یہ چمکیلے لباس کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ نئے موضوع کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ عزت ہے یہ مصطفیٰ کی غلامی کی بنیاد پر ہے۔ جب تک مصطفیٰ کے غلام رہو گے، عزت کی مسندوں پر بیٹھے رہو گے، اور جیسے ہی مصطفیٰ کی غلامی کو چھوڑو گے چاہے جتنے لباس پہن لو یہ دنیا تمہیں ذلیل کر کے چھوڑ دے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ۔ حضرات محترم یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر سادگی سے زندگی گزاری ہے، اور جب اتنی سادہ زندگی گزاری ہے تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بلندیاں عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے نیچا ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ تواضع کا عالم یہ ہے، لیکن اللہ نے عمر کو وہ طاقت عطا فرمائی، وہ حکومت عطا فرمائی کہ صرف انسانوں کے سروں اور دلوں پر عمر کی حکومت نہیں تھی، بلکہ عمر کو اللہ نے وہ جلال اور وہ ہیبت اور وہ طاقت عطا فرمائی کہ اگر غصے سے سورج کو دیکھیں تو اس کی روشنی کم ہو جائے، اگر وہ زمین تیل پی جائے، اگر وہ تیل نکالنے کے لیے زمین کو کہیں تو
زمین تیل کی الٹیاں کر دے۔ حضرات محترم یہی وہ عمر ہیں کہ جب دریائے نیل کو حکم دیں تو دریائے نیل سوکھا ہوا چلنے پر مجبور ہو جائے۔ حضرات محترم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مصر کے گورنر تھے، مصر کو انہوں نے فتح کیا۔ مصر کے اندر ایک ندی ہے جس کا نام ہے دریائے نیل، یہ بچے جانتے ہوں گے، دنیا کی سب سے بڑی ندی، آج بھی پورا مصر اسی کا پانی پیتا ہے۔ اور صرف مصر ہی نہیں بلکہ تقریباً 10 ملک ایسے ہیں جو اس ایک ندی کا پانی پیتے ہیں۔ وہ ندی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عمر کی طرف سے وہاں گورنر تھے، ان کے زمانے میں کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے عمرو بن عاص، یہ دریائے نیل کا ایک طریقہ ہے کہ ہر سال وہ سوکھ جایا کرتا ہے، ہر سال یہ سوکھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر چالو کیسے ہوتا ہے؟ کہا چالو اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی بیٹی کے باپ اور ماں کو تیار کر لیتے ہیں، راضی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس بیٹی کو سونے اور چاندی سے سجا کر زیورات پہنا کر اس دریائے نیل کے حوالے کر دیتے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ دریا اپنے آپ چالو ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور نہ ہم یہ کرنے والے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، جیسا لوگوں نے کہا تھا کہ یہ دریا سوکھ جاتا ہے، یقیناً ایک دن وہ دریا سوکھ گیا۔ پانی کی جب کمی ہونے لگی، لوگ تڑپ کر بارگاہ